अस्सलाम वालेकुम। बहुत शोर सुनते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं। आजकल जिससे भी बात करें वो ये बात ज़रूर कहेगा कि सुकून नहीं। ये सुकून ना होना कोई आज की बात नहीं, ये तो रोज़े अव्वल से ही ऐसा है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अकेले थे तो उन्होंने जो सबसे पहली अल्लाह ताला से शिकायत की वो ये थी कि मैं बेसुकून हूँ। तो तब से हज़रत इंसान जो है वो सुकून की तलाश में है। इसमें कोई शक नहीं कि सुकून एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, एक एसेट है, जिसे मिल जाए वो खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मेरे बारे में जैसे गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो हमें ये अल्लाह ताला से यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमें सुकून देगा। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो अव्वल व आखिर है, वो रब्बुल आलमीन है। ये मुमकिन ही नहीं कि उसने अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्रिएशन के लिए सुकून का बंदोबस्त ना किया हो। बस हमें अपने अमाल से सुकून को ढूंढना है। इसलिए आज का मैंने टॉपिक का नाम रखा है सुकून की तलाश में। नाज़रीन, मेरा एक पसंदीदा सब्जेक्ट है नॉलेज मैनेजमेंट, और इससे मैं तकरीबन 35-40 साल से इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। मैंने ये जानने के लिए कि इल्म कहाँ से आता है, मज़हबी यानी दीनी किताबों का मुतालिया किया, मैनेजमेंट की बहुत सी किताबें पढ़ी, साइकोलॉजी की बहुत सी किताबें पढ़ी और बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट से मिला। फिर जहाँ मुझे किसी साहिब इल्म का पता चला मैंने जाके उनसे बातचीत की, और फिर मैं पीरों फकीरों के डेरों पे भी गया ये जानने के लिए कि ये इल्म कहाँ से आता है। इस सारी काविश में इत्मीनान और सुकून की बात भी ज़रूर होती रही, और जो कुछ मैंने अभी तक सोचा समझा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप भी इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। नाज़रीन, अगर मैं अपनी ज़ात के बारे में बताऊं तो मैं ज़िंदगी में ज़्यादातर पुरसुकून रहा हूं, और अगर बेसुकूनी हुई भी है तो उसका दुरानिया 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ। और ये ऐसा क्यों हुआ मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप भी इस मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें। इत्मीनान और सुकून आम तौर पे लोग एक पराये में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके अंदर तफरीक है। और अगर मुझे अपनी समझ बूझ के मुताबिक किसी को ये बताना हो कि सुकून क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि सुकून खौफ की ज़िद है। जहाँ खौफ होता है वहाँ बेसुकूनी होती है, और जहाँ बेखौफी होगी वहीं सिर्फ सुकून होगा। इत्मीनान और सुकून साथ साथ चलते हैं, और इत्मीनान के बाद सुकून महसूस होता है। ये मैंने महसूस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि सुकून एक ज़हनी कैफियत है, और इत्मीनान के बाद इसका इत्मीनान में आप मुशाहिदा हासिल करते हैं, और इस मुशाहिदे के बाद जो पॉजिटिव चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हैं या मस्बत चीज़ें आप अमल में लाते हैं, तो उसके बाद जो है आप अपने आप को एक सुकून की हालत में पाते हैं। इत्मीनान हम अपने हवासे खमसा से जो इल्म हासिल करते हैं या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उसके ज़रिए, और बाज़ दफ़ा जो हमारी मेमोरी में पहले से इल्म मौजूद होता है उसको इस्तेमाल करते हुए जब एक्टिवेट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो है हमें इत्मीनान हासिल होता है या बेइत्मीनानी हासिल होती है। और अगर इत्मीनान हासिल हो तो उसके बाद जो है वो सुकून मुयस्सर आता है। खौफ की मुख्तलिफ अक़साम हैं और इसके असबाब भी बेशुमार हैं। कुरान पाक का मुतालिया करें तो हमें मालूम होगा
کہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کے بدلے سزا اور جزا کی بات کی ہے۔ سزا خوف ہے اور جزا سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ شمس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شخص کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے کر بھیجا گیا، یعنی ہر انسان کو پتہ ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز جو ہے صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ غلط بات جو ہے نا وہ نہیں کرنی، اور اگر غلط بات نہیں کرنی تو اس کی ہمیں جزا ملے گی۔ تو یہ ایک سکون کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی، یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھ کر آپ اپنے لیے سکون جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت دی ہیں وہ ہماری فطرت اور انسان کی کیمسٹری کے مطابق ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنا کاروبار زندگی جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں تو یقیناً ہمیں سکون میسر ہوگا۔ جب ہم صحیح کام کرتے ہیں تو ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً میں آفس میں ٹائم ضائع نہیں کرتا، سارا دن چائے نہیں پیتا، صرف اپنا کام کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، قوانین کے مطابق جو ہے وہ سارے کام کرتا ہوں، اپنے سے کم حیثیت والے جو لوگ ہیں ان کی مالی، اخلاقی، علمی اور سماجی مدد کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ کی طرف سے اگر کوئی ٹیکس وغیرہ میرے ذمہ ہیں تو ان کو بھی میں ادا کرتا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں سے گفتگو کر چکا ہوں کہ جی یہ آپ پیروں فقیروں کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ تو مجھے ایک ہی جواب ملا کہ بے سکونی ہے، مسائل بہت ہیں، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، جاب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور دعا کرانے کے بعد جو ہے ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اب ہمارا کام جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں سکون جو نہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ جو سارا عمل ہے اس میں وقتی سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کا ایک کام ہو گیا، پھر آپ دوسرے کے لیے پریشان ہونا شروع ہو گئے، اور بے اطمینانی شروع ہو گئی، اور پھر بے سکونی سٹارٹ ہو گئی۔ اس میں دائمی سکون جو ہے وہ کیسے ملے؟ جو میں نے اپنی مثال پہلے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کبھی بھی بے سکونی کا جو میرا پیریڈ ہے یہ 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اور وہ کیوں یہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور سکون، دائمی سکون کہتے کس کو ہیں؟ دائمی سکون یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹے نے بہت اچھے طریقے سے جو نا امتحان پاس کیا، کوئی ڈگری کر لی، لیکن جاب نہیں مل رہی۔ دوسرا بیٹا جو ہے وہ گلیوں میں آوارہ پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طور پہ آپ کوشش کرتے ہیں لیکن آپ پرسکون ہے کہ جو کوشش آپ نے کرنی تھی وہ کر لی۔ اب یہ جو کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس کی کہ ہم بہترین کریشن ہے، اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں جو دنیاوی ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کرے۔ میں نے یہ جانا اور یہ تجربے سے جانا کہ سکون صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہدایات اس نے دی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جائے۔ رات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سکون دینے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 67 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اسی سے سکون حاصل کر سکو، یعنی کہ رات کو آپ سوئیں اور سکون سے سوئیں۔ میں اپنی اس گفتگو میں متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ
آپ کا یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ سکون اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، سکون اللہ تعالیٰ ادا کرتا ہے، اور وہ کیسے؟ جب ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو وہ ہمیں سکون دے گا۔ قرآن پاک کی سورہ فتح آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ یعنی سکون اتارا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں ہوں جو کہ دلوں میں سکون اتارتا ہوں۔ تو اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا، نہ کوئی ادویات دے سکتی ہیں، نہ آپ کو کوئی پیر فقیر دے سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے میں، اور پھر یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اور ناظرین، انسان ہے، اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو ایکنالج کر لیں، اس کی معافی مانگ لیں، اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آئندہ یہ غلط کام جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، میری گفتگو کا آخری نقطہ جو ہے وہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات اور اس سے اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت 189 میں فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جوڑا اسی لیے بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، دلی اور جسمانی تسکین جو روحانی سکون کا باعث بنتی ہے۔ ہیجانی جذبات، بدنی ضروریات، فطری خواہشات کو پورا کرنے کا بندوبست نہ ہو تو یہ سکون حاصل ہونا بہت مشکل ہے، اسی لیے نکاح کا کہا گیا ہے۔ آپ اللہ کے راستے پر چلیں، انشاءاللہ آپ کو سکون نصیب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔